بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قول تعالی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ کعبہ شریف بیت اللہ شریف کی تعمیر کا ذکر ہے اس آیت کریمہ میں۔ اے محبوب، یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ قواعد قاعدہ کی جمع ہے نیو، بنیاد۔ ربنا تقبل منا، یہ دعا کرتے ہوئے کہ یہ ہمارے رب ہماری طرف سے قبول فرما، بے شک تو سنتا جانتا ہے۔ القواعد اساسو، قواعد سے مراد اس کی بنیاد ہے، اس کا واحد قاعدہ ہے، بنیاد نیو۔ اور القواعد من النساء ایک لفظ آتا ہے، اس کا واحد صرف قائد ہے، قاعدہ نہیں۔ تو القواعد من النساء یوں عورتوں کو کہا جاتا ہے جو گھروں میں بیٹھ رہتی ہیں اور انہیں نکاح کی حاجت نہیں رہتی، گھروں میں بیٹھ رہنے والی عورتیں۔ تو اس قواعد کا واحد قائد ہے، اس کا تعلق نساء سے ہوا کرتا ہے، اس کا معنی بنیاد نہیں ہے، بیٹھ رہنا ہے۔ اور جس قواعد کا واحد قاعدہ ہو اس کا معنی بنیاد اور نیو ہے۔ عبداللہ بن عمر حضرت عائشہ زوجہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، علم ترے ان قومک بنو الکعبۃ، عائشہ تمہیں نہیں معلوم کہ تمہاری قوم نے کعبہ شریف کی بنیاد، کعبہ شریف کی تعمیر کی، کعبہ شریف کی تعمیر کی وقت تصروا عن قواعد ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں سے قاصر رہ گئے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جو بنیادیں رکھی تھیں اس پوری بنیاد پر نیو چلانے سے قاصر رہ گئے، پوری بنیاد پر، کیونکہ ان کا نفقہ کم ہو گیا۔ تو مثلا کعبہ شریف کی نیو یہاں سے لے کر کے یہ یہاں تک یہ مکمل بنیاد رکھی تھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے، اور اسی پر کعبہ شریف کی تعمیر ہوئی تھی۔ مگر جب انہوں نے تعمیر شروع کی تو اندازہ لگایا کہ اگر ہم پورے پر بنائیں تو ہم کعبہ شریف کو تعمیر نہیں کر پائیں گے۔ تو انہوں نے اندازہ لگایا کہ ہمارا خرچ یہیں تک آ سکتا ہے، یہ یہاں تک آ سکتا ہے۔ تو انہوں نے یہاں تک بنیاد چلا دی، یوں یوں اور یوں اور یوں یوں کر دیا۔ اب اتنا حصہ جو چھوٹ گیا، یہ حصہ، تو اس کو انہوں نے یوں کر دیا، یہ یوں ایک دیوار چلا دی یہاں پر ایسے، اس کو تھوڑا سا دائرے میں کر دیا، یہاں پر نوکیلا نہیں رکھا، اس کو ایسا کر دیا، اور یہ جو ہے ایسا کر دیا انہوں نے، ایک دیوار چلا دی۔ یہ دیوار تقریباً قد آدم کے برابر ہے۔ اس کو حتیم کہا جاتا ہے، حتیم، حتیم کا مطلب کاٹا ہوا، الگ کیا ہوا۔ تو چونکہ یہ کعبہ شریف سے الگ کیا ہوا حصہ ہے اس لیے اس کو حتیم کہا جاتا ہے۔ اس میں نماز پڑھنے کی وہی فضیلت ہے جو یہاں نماز پڑھنے کی فضیلت ہے۔ جو اس میں نماز پڑھنے کا ثواب ہے کعبہ شریف میں، بیت اللہ شریف کے اندر، وہی ثواب اس کا بھی ہے۔ تو لوگ اس میں ہمیشہ بھرے رہتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں، اور اس میں ادھر جانے کا راستہ ہے، ادھر سے بھی جانے کا راستہ ہے، ایک طرف سے جاتے ہیں ایک طرف سے نکلتے ہیں، یہ سب ہوتا ہے۔ تو یہاں پر کوئی چھت نہیں ہے، صرف دیوار ہے قد آدم، اسی کو حتیم کہا جاتا ہے۔ اسی کا ذکر کیا ہے اس کے اندر، اوپر جو ہے اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل، یاد کرو جب ابراہیم بیت اللہ کی نیویں چلا رہے تھے، بنیادیں چلا رہے تھے، اور اسماعیل، تو وہ نیو جو ہے یہاں سے لے کر یہاں تک کی تھی۔ اور نیچے جو آ رہا ہے کہ وقت تصروا عن قواعد ابراہیم، کہ ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں سے یہ قاصر رہ گئے، یعنی پوری بنیاد پر یہ تعمیر نہیں کر سکے، کیونکہ ان کے پاس اخراجات اس کے نہیں تھے۔
تو جو باقی بچ گیا اس کو گھیر کر کے اس کو انہوں نے حتیم بنا دیا. اسی کا ذکر کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے. مگر اس کا ثبوت خبر واحد سے ہے اور خبر واحد ظنی ہوا کرتی ہے نا. تو اس لیے اس کا کعبہ ہونا ظنی ہے اور اس کا کعبہ ہونا یہ قطعی ہے. اس پر تو ساری امت کی اجماع ہے یہ کعبہ ہے. تو اس کا کعبہ ہونا قطعی ہے اور اس کا کعبہ ہونا ظنی ہے. اس میں نماز پڑھنے پر یقیناً کعبہ شریف میں نماز پڑھنے سے ملے گا اور اس میں نماز پڑھنے پر ظنی طور پر نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا کعبہ شریف کا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ، ام المؤمنین کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ الا تردھا علی قواعد ابراہیم، آپ تو نفقے کا انتظام کر سکتے ہیں تو آپ اسے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام بنیادوں پر کیوں نہیں واپس کر دیتے کہ جتنی بنیاد ہے اس پوری بنیاد پر اس کو قائم کر دیتے، بنیاد چلا کر کے عمارت کھڑی کر دیتے. تو فرمایا لولا ادسان قومک بالکفر، اگر تیری قوم کا زمانہ کفر سے قریب نہ ہوتا تو لفعلت، تو میں ایسا کر دیتا. یعنی تو کہ تمہاری قوم ابھی نو مسلم ہے، اس کا زمان اسلام کفر سے قریب ہے، تو یہ لوگ کیا کہیں گے کہ دیکھو یہ لوگ محمد صلی اللہ تعالی وسلم کعبہ شریف کو توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، اس کی بنیاد کو کیا کہتے ہیں بڑھا رہے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں تھا. واقعہ یہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں، لیکن اپنی لا علمی کی بنیاد پر، ناواقفی کی بنیاد پر وہ اس کا انکار کریں گے تو ایک حق بات کا انکار ہوگا جس کی وجہ سے وہ گنہگار ہوں گے. اتنے میں جتنا وہ سمجھ رہے ہیں اور اتنے میں نماز پڑھیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر اس کا انکار کریں گے تو حرج اور گناہ میں مبتلا ہوں گے. اس لیے میں ان کے عقیدے و ایمان کی حفاظت کی نیت سے کی وجہ سے ایسا نہیں کرتا ہوں. لولا ادسان قومک بالکفر، اے لولا قرب عہد قومک، اگر تیری قوم کا زمان اسلام زمان کفر سے قریب نہ ہوتا لکنت رددتها، تو میں اسے پہلی بنیادوں پر قائم کر دیتا. فقال عبداللہ ابن عمر، اب یہاں پہ بہت اختصار ہے. یہ بات تو اس وقت کی ہے جب ام المؤمنین حیات تھیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حیات تھے. اس کے بہت بعد جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، اب وہاں کا واقعہ آ رہا ہے. فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر کا، یہ عبداللہ بن زبیر کی بات نہیں، عبداللہ بن عمر نے فرمایا لئن کانت عائشۃ سمعت ھذا، اگر حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ بات رسول اللہ سے سنی ہے تو تو میں نہیں سمجھتی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ان دونوں رکنوں کا استعلام چھوڑ دیا جو حجر سے، یعنی حتیم کو حجر بھی کہا جاتا ہے، جو حتیم سے متصل ہیں، مگر یہ کہ بیت اللہ شریف ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر مکمل نہیں کیا گیا. یہ حضرت عبداللہ بن عمر کا فرمان ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ میں نے بتایا نا، انہوں نے کعبہ کی بنیادوں کو یہیں سے یہیں تک کر دیا. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر یہ جو بنیاد ہے نا، اس دیوار میں حجر اسود نصب ہے اس بنیاد میں. تو سرکار اس کی تقبیل اور استلام دونوں فرماتے ہیں. تقبیل کا مطلب منہ لگا کر بوسہ دینا تقبیل ہے، اور استلام کیا ہے؟ ہاتھ سے چھو کر، ممکن ہوتا ہے سے چھو کر، ورنہ ادھر سے ہاتھ سے اشارہ کر کے ہاتھ کو چوم لینا، یہ استلام ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس کو رکن اسود کہتے ہیں. رکن اسود کا یعنی حضر اسود والے کونے کا کی تقبیل بھی فرماتے تھے اور استلام بھی فرماتے تھے. ٹھیک ہے نا. اور یہ رکن عراقی ہے، تو اس کا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام استلام، نہ تقبیل نہ استلام. یہ رکن شامی ہے، نہ تقبیل نہ استلام. اور یہ رکن یمانی ہے،
تو اس کا سرکار استلام فرماتے تھے، اس کا استلام فرماتے تھے، اس کا استلام فرماتے تھے، مگر یہ جو دو کونے ہیں، یہ کونا اور یہ کونا، اس کا سرکار استلام نہیں فرماتے تھے، تکبیر بھی نہیں، استلام بھی نہیں۔ تو کیوں اب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب بات سمجھ میں آئی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان دو کونوں کا، ان دو رکن ارکان کا استلام کیوں نہیں کرتے تھے؟ تو اس کی وجہ یہی ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ فرما رہی ہیں کہ اصل میں رکن یہ تو وسط جدار ہے، دیوار کا بیچ کا حصہ ہے، اصل رکن تو یہاں پہ ہوتا نا، ایک رکن یہاں ہوتا۔ اگر یہ رکن مکمل ہوتا تو رکن کہتے ہیں گوشے کو، یہاں تک ہوتی ہے دیوار، تو یہاں پہ سرکار استلام فرماتے، یہاں بھی استلام فرماتے، مگر سرکار نے یہاں استلام نہیں کیا، یہاں پہ استلام نہیں کیا، اس لیے کہ دیکھنے میں تو یہ رکن ہے، کونا ہے، مگر حقیقت میں یہ وسط دیوار، دیوار کے بیچ کا حصہ ہے، تو دیوار کے بیچ حصے کا استلام نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ دیوار کے کونے کا، رکن کا استلام کیا جاتا ہے۔ بات سمجھ نا؟ تو اس کو وہ بیان کرتے ہیں۔ یہ سن کر عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، تو میں نہیں سمجھتا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان دونوں رکنوں کا استلام، رکن کے میں نے گوشہ، ان دونوں گوشوں کا استلام چھوڑ دیا جو یہ ہجر سے یعنی حتیب سے متصل ہیں، حتیب سے متصل یہی دونوں، یہاں سے حتیب ہیں اور اس سے متصل یہ رکن ہے اور اس سے متصل یہ رکن ہے، ان دونوں کے استلام چھوڑ دیا، مگر اس وجہ سے کہ بیت اللہ شریف وہاں ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر مکمل ہی نہیں ہو رہا ہے، وہ تو وسط پڑ رہا ہے، بیت اللہ شریف تو ابراہیم علیہ السلام کے قواعد پر یہاں مکمل ہو رہا ہے، یہاں مکمل ہو رہا ہے، تو یہ جو ہے قواعد ابراہیم کے لحاظ سے وسط جدار ہے، رکن جدار نہیں ہے، اس لیے سرکار نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، بولو ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا۔ اس کا سبب نزول کیا ہے؟ ابو سلمہ ابو ہریرہ سے فرماتے ہیں کہ اہل کتاب توریت پڑھتے تھے عبرانی زبان میں اور عربی زبان میں اس کی تفسیر کرتے تھے، اس کا مطلب اور مفہوم بیان کرتے تھے مسلمانوں سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصدقوا اہل کتاب، اہل کتاب جو تفسیر بیان کرتے ہیں اس کی نہ تصدیق کرنا نہ تکذیب کرنا، پھر کیا کرنا؟ تو قولوا ما آمنا باللہ وما انزل الینا، یہ کہنا کہ ہم اس پر ایمان لائے، ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو اللہ نے ہماری طرف نازل کیا اس پر ایمان لائے، کیونکہ تم لوگ عبرانی زبان کو سمجھتے نہیں ہو، عربی میں تمہاری تفسیر کرتی ہے، اس کو تم جانتے ہو، مگر تمہیں کیا پتا کہ یہ لوگ صحیح تفسیر کر رہے ہیں غلط تفسیر کر رہے ہیں، اور یہ قوم جھوٹی ہے، جھوٹ بولنے والی ہے، اس لیے تصدیق کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ غلط تعبیر کر رہے ہوں، تم غیر کلام اللہ کو کلام اللہ سمجھ لو گے، اور تکذیب کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ واقعی کلام اللہ کی ہی تفسیر کر رہے ہوں، تو تم کلام اللہ کو غیر کلام اللہ سمجھ، غیر کلام اللہ کی تکذیب کر دو گے۔ تو تم کو چونکہ حقیقت معلوم نہیں ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں واقعی وہ کلام اللہ ہے یا نہیں ہے، تو تصدیق کرو تو بھی خطرہ اور تکذیب کرو تو بھی خطرہ، تو دونوں خطروں سے بچو، اور یہ کہہ دو کہ آمنا باللہ وما انزل الینا، ہم اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اللہ نے ہماری طرف جو اتارا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس نے کیا اتارا ہے یہ وہ جانے۔ یہ ایمانی اجمالی کہلاتا ہے۔ ایمان تفصیلی تو یہ ہے کہ ہم کہیں کہ وہ جو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائیں، وہ تفصیلی ہے، اور یہ ایمان اجمالی ہے کہ اللہ نے ہماری طرف جو نازل کیا ہے ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ جیسے ایمان کی ایک تعریف کی جاتی ہے کہ وہ تصدیق بما جاء النبی صلی اللہ تعالی وسلم عن اللہ عز وجل، ان تمام باتوں کی تصدیق جو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے پاس سے لائے، ان تمام باتوں کی تصدیق کا نام ایمان ہے۔ تو تمام باتیں کیا ہیں وہ ہمیں معلوم نہیں ہے، یہ ایمان اجمالی ہے۔ اور ایمان تفصیلی کیا ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر
والباس والقدر خیرہ و شرہ. تو الگ الگ ہر چیز کو ہم نے اپنے ایمان میں شامل کر لیا. تو وہی اسی لیے کہتے ہیں ایمان مجمل اور ایمان مفصل. ایک ایمان اجمالی ہے اور ایک ایمان تفصیلی ہے. چلو باب سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. حضور صلی اللہ تعالی وسلم 16-17 جب مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں تو 16-17 مہینے تک آپ نے بیت المقدس طرف منہ کر کے نماز پڑھی. پھر اللہ کا حکم ہو گیا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبۃ اللہ شریف طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیا. جب سرکار نے کعبۃ اللہ شریف کو قبلہ بنا لیا تو وہاں کے جو یہود تھے کہنے لگے کہ انہیں اس قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا جس طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے تھے. تو اسی کے بارے میں اللہ فرماتا سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ان قریب سفہاء کہیں گے، بیوقوف لوگ کہیں گے کہ اس قبلے سے یعنی کہ اس قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا جس طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے. تو یہ محبوب آپ جواب دے دیجیے کہ مشرق مغرب سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا. اللہ ہی کا ہے تو اللہ ہی نے ادھر ہدایت دی تھی تو ہم ادھر پڑھتے تھے، اور اللہ ہی نے اب ہم کو ادھر حکم دے دیا تو ہم ادھر پڑھتے ہیں. تو اللہ پر کیا اعتراض. دیکھو یہ حدیث پاک پہلے پڑھائے ہو جلد اول میں برا ابن عازب سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف 16 یا 17 مہینے رک کر کے نماز پڑھی، اور آپ کو یہ پسند تھا کہ آپ کا رخ چہرہ بیت اللہ شریف طرف کر دیا جائے. اور بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے سب سے پہلی نماز عصر پڑھی ادھر بیت اللہ شریف طرف. جس مسجد میں آپ نماز پڑھ رہے تھے عصر کی نماز پڑھ رہے تھے تو وہ 2 رکعت پڑھ چکے تھے، 2 باقی تھی کہ اللہ کا حکم آ گیا تو باقی 2 رکعت نماز آپ نے بیت اللہ تعالی شریف طرف منہ کر کے نماز پڑھی. اس پر ہم نے پوری گفتگو پہلے کر دی ہے 2 بار یا 3 بار. اور آپ کے ساتھ پوری قوم نے بھی نماز میں چہرہ بدل کر نماز پڑھی تھی. فخرج رجل ممن کان، تو ایک شخص جس نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی تھی وہ نکلا اور اہل مسجد کے پاس سے گزرا. غالباً یہ مسجد قباء تھی. وہم راکعون، وہ لوگ رکوع میں تھے. تو انہوں نے کہا اشہد باللہ، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی آپ کی اقدام مکہ کے رخ پر نماز پڑھی. فدارو کما ہم، تو وہ لوگ اسی حال میں گھوم گئے جس حال میں تھے، یعنی حالت رکوع میں ہی یہ لوگ کعبہ شریف کی طرف بیت اللہ شریف کی طرف گھوم گئے. قبل البیت وکان الذی مات علی القبلہ قبل ان تحول قبل البیت رجال، اور تحویل قبلہ سے پہلے کچھ لوگ پہلے قبلہ اول طرف نماز پڑھ چکے تھے تو وہ شہید کر دیے گئے. تو لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے کہ ان کے بارے میں کیا کہیں، ان کی نمازیں ہوئیں کہ نہیں ہوئیں. تو اللہ نے یہ اپنا کلام نازل فرمایا. یہ بھی گزر چکا ہے. ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ کی شان نہیں کہ تمہاری ایمان کو ضائع کرے. یہاں ایمان بولا گیا ہے، یہ کتاب الایمان میں تم لوگوں نے یہ حدیث پڑھی ہے کہ تمہاری ایمان کو ضائع کرے، تمہاری نماز کو ضائع کرے. بے شک اللہ لوگوں کے ساتھ مہربان ہے، رؤوف ہے، مہربان ہے. باب وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. یہ آیت کریمہ بھی گزر چکی ہے. یوں ہی ہم نے تم کو افضل امت بنایا تاکہ تم سب لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور یہ رسول تمہارے اوپر گواہ ہو جائے. جب اور امتیں آئیں گی تو وہ کہیں گی کہ اللہ ہمارے پاس تو کوئی نذیر، کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں. تو نبی کہیں گے آیا. تو نبی کہیں گے نہیں، پروردگار جھوٹ بولتے ہیں، ہم گئے اور ہم نے ان کو
ڈرایا تیرے حکم سے، تو اللہ پوچھے گا تمہارے اوپر کوئی گواہ؟ تو امت محمدیہ کو گواہ بنائیں گے، یہ امت محمدیہ ان کی گواہی دیں گے۔ تو اللہ پوچھے گا کہ تم لوگ تو اس وقت تھے نہیں، تم لوگ کیسے گواہی دے رہے ہو؟ تو امت محمدیہ کہے گی کہ ہم نہیں تھے، مگر ہم کو ہمارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے بتایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ہم لوگ کی شہادت پر گواہی دیں گے کہ ہماری امت صحیح کہتی ہے، ہم نے ان کو بتایا اور ہمارے بتانے کے بعد انہوں نے شہادت دی۔ اسی یہ ثابت ہوا کہ شہادت علی الشہادہ بھی درست ہے۔ کتب فقہ میں شہادت کا بھی بیان آتا ہے اور شہادت علی الشہادہ کا بھی بیان آتا ہے۔ یہ ہے شہادت علی الشہادت کا ثبوت کتاب اللہ سے۔ الگ سے شہادت علی الشہادت کا ثبوت تم کو نہ کتاب اللہ سے میں ملے گا نہ سنت رسول اللہ میں ملے گا۔ یہ آیت کریمہ شہادت علی الشہادت کا ثبوت فراہم کرتی ہے۔ اس لیے معلوم ہوا کہ امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والتحیہ کی فضیلت کتنی زیادہ ہے کہ امت نبیوں کے حق میں شہادت دے گی۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا یدعا نوح کو قیامت دن بلایا جائے گا تو کہیں گے لبیک و سعدیک یا رب۔ پھر وہ کہیں گے، پھر اللہ فرمائے گا حل بلغتا، کیا تم نے میرا حکم اپنی امت تک پہنچا دیا؟ تو کہیں گے ہاں۔ تو ان کی امت سے پوچھا جائے گا حل بلغکم، کیا نوح نے تم تک میرا پیغام پہنچایا؟ تو کہیں گے ما اتانا من نذیر، پروردگار ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا یعنی کوئی رسول آیا ہی نہیں، کوئی نبی آیا ہی نہیں۔ فیقول، تو اللہ فرمائے گا حضرت نوح سے من یشہد لک، نوح تمہارے لیے کون شہادت دے گا؟ تو وہ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت۔ فیشہدون، تو پہلے امت شہادت دے گی کہ انہ قد بلغک، پروردگار انہوں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا ہے، اور یہ رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر شہادت دیں گے۔ تو یہ فضائل کا قول جل ذکر ہو، یعنی فضائل کا تعویل و قول، تفسیر و قول، یہ ہے تعویل اور تفسیر اللہ عز و جل کے ارشاد کا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسْطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ وسط کے معنی عادل، امت عادل یعنی عادل، سچی شہادت دینے والا۔ باب قول ما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔ دیکھو تو کیا ہے، یہ وہی مسجد قباء والا واقعہ ہے۔ وہاں کیا تھا، یہاں نماز عصر کی بات آئی تھی نا، اور یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب ابن عمر سے روایت ہے کہ ہم لوگ نماز فجر پڑھ رہے تھے مسجد قباء میں کہ ایک آنے والا آیا اور اس نے کہا اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا ہے کہ آپ کعبہ شریف طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، فاستقبلوها، تو تم لوگ بھی ادھر منہ کر لو۔ تو سب کے سب کعبہ شریف طرف متوجہ ہو گئے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ مسجد قباء میں وہ صاحب جو خبر دینے والے پہنچے تھے وہ فجر کی نماز کا واقعہ ہے۔ اور باب قد نرى تقلب وجهك في السماء الى قول اما تعملون۔ انس روایت فرماتے ہیں لم یبقى، ان لوگوں میں سے آج کوئی باقی نہیں رہا جنہوں نے دونوں قبلوں طرف منہ کر کے نماز پڑھی سوائے میرے۔ مسجد قبلتین میں جن لوگوں نے نماز پڑھی ہے ان میں سے آج صرف میں ایک زندہ رہ گیا ہوں، باقی سب لوگ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آگے بڑھو۔ پھر اس کے بعد جو آیت کریمہ آ رہی ہے، یہ اس آیت کریمہ کا بھی شان نزول وہی ہے کہ بینما الناس فی الصبح بقباء جاءهم رجل فقال الی آخرہ۔ اس کے بعد الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق الی قولہم من الممترین۔ یہاں بھی وہی حدیث پاک ہے، عن ابن عمر قال بین الناس بقباء فی صلاۃ الصبح۔ پھر باب
لکل وجہۃ ہوا مولیھا فاستبقوا الخیرات اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہاں بھی وہی حدیث ہے 16 اور 17 مہینے والی اور تحویل قبلہ کی ابھی جو آپ نے پڑھی. پھر ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربكم والله بغافل عما تعملون. یہاں بھی وہی آیت کریمہ وہی حدیث پاک ہے. باب قول ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم الى قول ولعلكم تهتدون. یہاں بھی وہی حدیث پاک ہے. یہ اتنی آیتیں کیوں نقل کی انہوں نے؟ یہ بتانے کے لیے کہ جتنی آیتیں ان میں سے ہر آیت کریمہ کی شان نزول وہی واقعہ ہے. اب اس کو سمجھنے کے لیے سیقول کی جو شروع کی آیات ہیں 1-2 صفحے تک ان کو آپ لوگ پڑھ لیں ترجمہ کنز الایمان میں خزانہ عرفان میں، اور اس کے بعد اس کو پڑھیں گے ساری چیزیں بالکل روشن ہو جائیں گی. بات ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. اس میں تو پہلے مفردات کی تشریح کی ہے. اچھا اب اس کے بعد یہاں سے ایک بالکل نیا مضمون آ رہا ہے، اب یہ کر سے انشاءاللہ.